معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا سیر کیا، دکھایا گیا، جبرائیل ساتھ چلے اور جہنم کا مشاہدہ ہوا کہ جہنم میں کیسے کیسے عذاب ہوتے ہیں. تو وہاں پر ایک ایسے آدمی کو دکھایا گیا جو کہ زندہ ہے، اسے کھینچ کے لایا جاتا ہے، اس کے سر کو ایک چٹان پر رکھا جاتا ہے اور اس کے سر پر ایک بڑا سا چٹان اٹھایا جاتا ہے اور اس کے سر پر دے مارا جاتا ہے، اور اتنی زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی کھوپڑی ٹوٹ جاتی ہے، اندر سے خون فواروں کی طرح نکلتا ہے، بھیجا جھڑ کے باہر نکل جاتا ہے. وہ آدمی چیختا ہے، بل بلاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا سر پھر جمع ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس پتھر کو لایا جاتا ہے، اس کے سر میں مارا جاتا ہے. یہ پروسیس چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا، پوچھا اے جبرائیل یہ کیا بلا ہے، یہ کیسا عذاب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو فرض نماز چھوڑ کے سوتے رہتا ہے. یہ وہ آدمی کے ساتھ معاملہ ہے جو فرض نماز چھوڑ کے بغیر کسی عذر کے سوتے رہتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. جہنم میں یہ سزا ہے، نعوذ باللہ، جہنم میں یہ سزا ہے، کیونکہ نماز چھوڑنے والا جنت جا نہیں سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة متعمدا فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر کون ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام پریشانیوں کو دور کریں، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کریں، محتاجوں کے حاجتوں کو پوری کریں، اور جو قرض دار ہیں، پریشان ہیں، ان کے قرضوں کو اللہ دور کریں، اور جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے، ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن ابی مکتوم. یہ صحابی جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے جانب سے ڈانٹ پڑی. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑے بڑے قریش کے سرغنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچا کہ یہ جو صاحب آ رہے ہیں، اگر یہ مجلس میں آئے تو یہ جو متکبر قریش کے سردار ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے کدورت محسوس کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ سنیں. یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ان کے تھوڑے طیور بدلے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ دیا اور کہا
کہ جو آدمی آپ کے پاس آئے ہیں ہدایت تلاش کرنے کے لیے، آپ کو کیا پتا کہ اللہ اسے صحیح راستے میں ڈال دے۔ تو یہ صحابی جن کا نام عبداللہ بن ابی مکتوم تھا، یہ اندھے تھے، اللہ نے انہیں بینائی نہیں دی، آنکھوں کی روشنی اللہ نے لے لی تھی۔ اب یہ جو صحابی ہیں یہ مکے کے دور میں اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مرحلے میں ساتھ رہے، اور جب مدینہ آئے تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں مکی دور میں صرف 2 وقت کی نمازیں فرض تھیں، صبح اور شام، اور 5 وقت کی نماز کی فرضیت مدینے میں آنے کے بعد نازل ہوئی۔ تو 5 وقت کی نمازیں باقاعدہ مسجد میں مسلمان ادا کرتے تھے۔ یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میری کوئی بینائی نہیں ہے، اور نہ میں مالدار ہوں، نہ میرے پاس کوئی غلام ہے، نوکر ہے جو مجھے روزانہ پنجگانے نماز کے لیے مسجد میں لے کر لائے، ایسی کوئی فیسلٹی میرے پاس نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میرا تو معاملہ یہ ہے کہ جب میں فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہوں، تاریکی میں اکیلا چلتا ہوں، کبھی ہوتا یہ کہ کسی درخت پر میرا کپڑا پڑ کے کپڑا پھٹ جاتا ہے، کبھی بارش کی وجہ سے زمین بڑی چکنی ہوتی ہے تو کبھی میں پھسل جاتا ہوں، کبھی تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں پھسل کے کسی گڈھے میں گر جاتا ہوں، اور پھر باہر نکلنے میں کافی مشکل ہوتی ہے۔ اپنی دقتیں، اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں نماز کو پہنچنے کے لیے، کہ راستے میں انہیں ڈھیر ساری رکاوٹیں ہیں، درختیں ہیں، کانٹے دار درخت ہیں، زمین پھسلتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، اور رات کی تاریکیاں ہیں، ہے نا۔ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل شروع کے وقت میں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، جب بالکل اندھیرائی چھائی ہوئی ہوتی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ایسے موقع پر چل کے آنا اور اندھا آدمی آنا، ہے نا، کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی معمولی چیز نہیں، ایک بار نہیں بلکہ روز آنا، 5 وقت کی نماز کے لیے آنا، ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے، تو کیا یا رسول اللہ میں میری نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ رخصت طلب کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ حالت ہے، کیا میں نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان باتوں کو سنا، کہا کہ ہاں تمہاری حالت بہت ہی خراب ہے، تم اپنے گھر میں نماز ادا کر لینا۔ اور یہ صحابی کافی خوش ہوتے ہیں، خوشی کے مارے وہ اٹھتے ہیں اور واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں رک جاؤ، اتسمع النداء، کیا تم اذان سنتے ہو؟ یعنی تم جہاں رہتے ہو وہاں پر اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں رسول اللہ، میرے یہاں اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن فاجب، کہا اگر آواز پہنچتی ہے تو پھر تمہیں آنا پڑے گا، تو تمہیں آنا پڑے گا۔ اندھے ہیں اور جہاد میں ہر میدان میں ساتھ رہے، نیکیوں کا انبار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں، اور راستوں کی دقتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ عزیز ساتھیو، اس واقعے سے یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ نماز کی جو فرضیت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں کلمہ شہادت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ آدمی جیسے کلمہ شہادت کو نہیں چھوڑ سکتا کسی بھی حالت میں، اسی طریقے سے وہ نماز کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اسلام میں ایک نماز ہے جسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ یہ وہ نماز ہے جسے جہاد کے میدان میں ادا کیا جاتی ہے۔ جہاد کے میدان میں
اس نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، لڑائی کا میدان ہے، لڑائی کا میدان ہے، دشمن سامنے ہے اور دشمن تیروں سے حملہ کرتا ہے، تلواروں سے حملہ کرتا ہے، ہر قسم کی اسلحہ استعمال کرتا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ اس گہما گہمی کے دوران، اس ہنگامے کے دوران بھی نماز کی ادائیگی ہونی ہے۔ اس قسم کی نماز کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس میں نماز کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی کم کر دی جاتی ہے۔ 2 رکعت ادا کرتے ہیں مجاہدین، 2 جماعت، 3 جماعت، 4 جماعت کے شکل میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی امام کے پیچھے کیسے مجاہدین کی تقسیم کی جائے اور کیسے ایک امام کے پیچھے سب نماز پڑھے، اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لڑائی کے میدان میں بھی جب انسان اپنی زندگی سے کھیل رہا ہوتا ہے، چھوٹی سی چوک ہوئی گردن اڑ جائے گی، چھوٹی سی بھول ہوئی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اس موقع پر بھی نماز کو چھوڑنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں گویا کہ نماز ایک آپشنل چیز ہے کہ جمعے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، عیدین میں ایک پڑھ لیں، کبھی موقع ملے تو پڑھ لیں، مغرب کبھی پڑھ لیں، ہے نا، کبھی موقع ملے تو فجر پڑھ لیں، جمعے کی نماز پڑھ لیں۔ نہیں عزیز ساتھیوں، یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ ایک نماز چھوڑنے پر کفر کا معاملہ ہے۔ ایک نماز کسی نے جانتے بوجھ سے چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، من ترک صلاة متعمدا فقد کفر، جس کسی نے نماز کو جانتے بوجھتے چھوڑا۔ ایک وقت کی نماز کی بات چل رہی ہے، ایک وقت کی نماز کی بات چل رہی ہے۔ من ترک صلاة، کوئی بھی ایک نماز، فرض نماز، ایک وقت کی نماز اگر کوئی چھوڑ دے فقد کفر، سیدھے سیدھے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ آدمی کافر ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا فقد کفر سے مراد کفران نعمت، یعنی یہ آدمی مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن اس سے غلطی ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کی نعمت کا اس نے کفر کیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تشریح کی، جبکہ یہ تشریح بالکل غلط ہے۔ یہ تشریح سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کہا اور جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کی، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اس حدیث کے اس لفظ کی تشریح کرتے ہیں تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہاں پر کفر سے مراد کفران نعمت نہیں، یہاں پر کفر سے مراد سیدھے سیدھے کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے، سیدھے کافر ہو جاتا ہے۔ اگر اس حالت میں اس کی موت ہو، اسے مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اسے لے کر جا کر اس کی نعش کو پھینک دیا جائے گا، کیونکہ یہ تارک الصلاح ہے۔ یہ اہل علم کے درمیان مسائل ہیں۔ یہ ایک نماز اگر کوئی چھوڑ دے تو اسے کیا کہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا انتظام ہے نا، یہاں پر ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، سال میں بھائی انہیں کیا کہیں؟ نماز پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے پرسنٹیج ہوں گے مسلمان معاشرے میں؟ کتنے پرسنٹیج ہوں گے جو نماز قائم کرتے ہوں گے؟ میرا کیلکولیشن یہ ہے خاص طور پر جمعے کی نماز کے موقع پر اور دوسرے موقع پر جو تعداد جمع ہوتی ہے انہیں رکھ کر ہم اندازہ لگائیں تو میرے انداز سے 5% بھی زیادہ ہیں،
5% بھی زیادہ ہیں. 95%، 95% لوگ ہمارے اس معاشرے میں نماز نہیں پڑھتے. نماز نہیں پڑھتے سے مراد پنجگانے نماز کے پابند نہیں ہیں. نہیں مولوی صاحب، میں جمعے میں تو پڑھتا نا، میں عیدین میں تو پڑھتا نا، میں موقع ملے تو پڑھتا نا. یہ آدمی تو سبجیکٹ کے باہر ہے. اس آدمی کے کفر میں اتفاق ہے. کفر میں جس کے اختلاف ہے وہ کون ہے؟ جس نے ایک وقت کی نماز جانتے بوجھ سے چھوڑی. اب ہمارے لوگ یہ نہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں، اس کا یہ ماننا ہی نہیں. فقہا کے اختلافات ایک وقت کوئی جانتے بوجھ سے چھوڑ دے اس سے متعلق ہیں. جس کسی نے نماز ہی چھوڑ دی تو اس میں بالاتفاق پورے فقہا، پورے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہو نہیں سکتا، اگرچہ کہ وہ اپنا نام عربی میں رکھا ہوا ہو، اگرچہ کہ وہ چیخ چیخ کے کلمہ شہادت پڑھتا ہو، اگرچہ کہ وہ عیدین میں مسلمانوں کے ساتھ خوشیاں مناتا ہو، اگرچہ کہ وہ حج کرتا ہو. اسے مسلمان نہیں مانا جائے گا. اللہ اور اللہ کے رسول کے نظر میں یہ مسلمان نہیں ہے. یہ بات جو میں بتا رہا ہوں، یہ بات اتنی اہم ہے، اتنی اہمیت کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ بات سنانے والے تقریباً نہیں ہیں. لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو، الحمدللہ نماز پڑھو گے تو آپ کے لیے اس میں یہ نہیں کیا ہے، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے بھائی، پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. یہاں پر چھوڑنے کی، ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی بات چل رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من ترک صلاۃً، اصول الفقہ میں نکرہ اگر شرط کے سیاق میں آئے تو وہ عموم کا معنی دیتا ہے. معنی یہ کہ ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دے، یہ معنی اس کا نکلتا ہے. ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دے جانتے بوجھتے، فقد کفر بالتحقیق، کہ وہ کافر ہو گیا. اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی جانتے تھے اور اس کے نتائج جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ایسی پابندی کی، ایسی پابندی کی، ایسی پابندی کی، اللہ اکبر. یہاں تک کہ جب موت کا وقت آیا، آخری نصیحت، موت کا وقت آ گیا، حالت احتضار میں ہے، نزع کی حالت میں ہے، امت کو آخری پیغام دینا چاہتے ہیں، امت کو آخری پیغام دینا چاہتے ہیں. یعنی ایسی بات، ایسی مختصر بات جس سے ان کی نجات ہو جائے، ہے نا. نبی اور رسول محمد رسول اللہ، انہیں آخری جو ایک جملہ ادا کرنے کا اللہ نے موقع دیا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے امت کے لیے وہ پیغام دینا چاہا. بلکہ اس موقع پر ایک ایسی بات بتائی جائے جس سے انہیں مختصر طور پر سمجھ میں آ جائے اور ان کے بیڑے پار ہونے کے راستے کھل جائیں، ہے نا. آخری جملہ کہنے کا موقع ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا؟ مسلمان معاشرے کو دیکھ کر کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دو بار دہرایا، کہا کہ نماز. اے لوگو، نماز، نماز کے تعلق سے چوکنا ہو جاؤ، نماز کے تعلق سے بیدار ہو جاؤ. نماز کا معاملہ بڑا کھٹن ہے، نماز کا مسئلہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے. آخری جملہ جو ادا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن معاشرے کو دیکھ کر کہا کہ نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے توجہ کو مبذول کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پابندی یہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھا، 5 وقت کے ساتھ ساتھ تہجد بھی فرض تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے کہتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے. جب بھی پریشانی آتی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوتے تو بلال سے کہتے ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی اقامت کھڑا کرو، ہم نماز میں جا کر راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نماز میں داخل ہو کے راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آخری ایام ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اتنی بخار، اتنی شدت کی بخار، اتنی گرمی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش، ہوش و حواس ختم۔ اور جب بھی بیدار ہوتے تو پوچھتے کیا؟ نماز کا وقت ہو گیا؟ پہلا سوال، نماز کا وقت ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں ہو گیا، تو کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز قائم کریں۔ اور اس کے بعد صحابہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اٹھاؤ اور مجھے مسجد کی طرف لے چلو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مسجد میں پہنچایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں پا رہے ہیں، کھڑ نہیں پا رہے ہیں، اس کے باوجود آگے جاتے ہیں، بیٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں، بیٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے، لیکن انہیں معلوم ہے اگر اسلام کی بات ہو رہی ہے، اگر ایمان کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر نماز کا ہونا لازم ہے۔ ہاں اس میں ڈھیر سارے ثوابات ہیں، ڈھیر سارے نیکیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کروڑا فائدے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں پر فرضیت اور رکنیت کی بات ہو رہی ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں۔ ایمان نماز ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیع ایمانکم، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قبلے کی تحویل ہوئی۔ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو کعبے کی طرف رخ کر کے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور جب مدینہ گئے تو ایسا کر نہیں پائے، اور مدینے میں شروع میں 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور قبلہ کہاں تھا؟ قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور بعد میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو قبلے کی تبدیلی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ تو جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حالت میں تھے، وحی کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حالت ہی میں مڑ کر کعبے کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو وہاں پر منافقین تھے، انہیں تو بات کا پتنگڑ بناتا ہے نا، انہیں تو مسئلہ کھڑا کرنا تھا، انہوں نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا اچھا قبلے کی تبدیلی ہو گئی، تم نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا، اب کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہو، تو پھر یہ جو ایام تم نے نماز پڑھے یہ نماز تو پورا ضائع ہو گیا، اتنے مہینے تم نے جو نماز پڑھی وہ تو تمہارے اس کام سے معلوم ہو گیا کہ پورا ضائع ہو گیا۔ منافقین نے اپنی منافقت کا عروج کا مرحلہ دکھایا، کھل کے کہا کہ مومنین تمہاری نماز بیکار ہے، جو بھی تم نے نماز پڑھی پوری بیکار ہو گئی، جو بھی گزرا ہے سب بیکار ہے۔ تو مومنین کو غم ہونے لگا، مومنین کو غم ہونے لگا۔ بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں اور منافقین کے یہ جو کرتوتے ہیں ان سے وہ کافی متاثر ہو جاتے تھے، اور مومنین جب ان کی باتیں سنے تو کافی غم ہوا انہیں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، کہا ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ تو مومنین خوش ہو گئے، مومنین خوش ہو گئے۔ یہاں پر اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ مومنین خوش ہو گئے کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں پر ایمان سے مراد تمہاری نماز ہے۔ ان اللہ لا یضیع صلاتکم، اللہ تمہارے نماز کو ضائع نہیں کرتا۔ تو صحابہ نے یہاں پر لفظ ایمان سے کیا چیز سمجھی؟ انہوں نے نماز سمجھی، اور ان کی سمجھ بالکل صحیح تھی، اور ان کی سمجھ وہی قرآن کی تفسیر ہے۔ تو صحابہ نے یہاں پر لفظ ایمان سے مراد نماز لیا، اور اسے معلوم ہو گیا کہ نماز کی بقا ہے تو ایمان کی بقا ہے، نماز کسی نے چھوڑ دی ایمان چلا گیا۔
اور اسی کے ساتھ یہ بھی آپ جان لیجئے، ایمان صرف بھروسے اور زبان سے کہنے کی بات نہیں، بلکہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے۔ آپ عمل کرتے ہیں، یہ ایمان میں داخل ہے۔ آپ کے اعمال نیک ہیں، ایمان بڑھتا ہے۔ آپ کے اعمال کمزور ہیں، اعمال میں برائیاں گناہ ہے، تو آپ کا ایمان گھٹتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومنین وہ ہوتے ہیں جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہے، ہل جاتے ہیں ان کے دل اور ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اعمال ایمان سے جڑے ہوئے ہیں، اعمال گھٹے تو ایمان گھٹتا ہے، اعمال بڑھے تو ایمان بڑھتا ہے۔ اعمالوں میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ اسی لیے اسے سیدھا سیدھا کہا گیا کہ ایمان ہے بھائی، اگر تم تمہارے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو نماز مت چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا سیر کیا، دکھایا گیا، جبرائیل ساتھ چلے اور جہنم کا مشاہدہ ہوا کہ جہنم میں کیسے کیسے عذاب ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک ایسے آدمی کو دکھایا گیا جو کہ زندہ ہے، اسے کھینچ کے لایا جاتا ہے، اس کے سر کو ایک چٹان پر رکھا جاتا ہے اور اس کے سر پر ایک بڑا سا چٹان اٹھایا جاتا ہے اور اس کے سر پر دے مارا جاتا ہے، اور اتنی زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی کھوپڑی ٹوٹ جاتی ہے، اندر سے خون فواروں کی طرح نکلتا ہے، بھیجا جھڑ کے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ آدمی چیختا ہے، بلبلاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا سر پھر جمع ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس پتھر کو لایا جاتا ہے، اس کے سر میں مارا جاتا ہے۔ یہ پروسیس چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا، پوچھا اے جبرائیل یہ کیا بلا ہے، یہ کیسا عذاب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ آدمی ہے جو فرض نماز چھوڑ کے سوتے رہتا ہے، یہ وہ آدمی کے ساتھ معاملہ ہے جو فرض نماز چھوڑ کے بغیر کسی عذر کے سوتے رہتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جہنم میں یہ سزا ہے، نعوذ باللہ، جہنم میں یہ سزا ہے، کیونکہ نماز چھوڑنے والا جنت جا نہیں سکتا۔ آپ یہ مت کہیے کہ حضرت ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑے پیر ہیں، ہمارے ایریے میں بہت بڑے پیر ہیں جن کی بہت بڑی ٹوپی ہے، بڑی داڑھی ہے، وہ تو نماز نہیں پڑھتے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو آپ نے سنا ہے۔ چاہے آدمی کسی بھی مرحلے میں پہنچ جائے، اگر وہ نماز چھوڑتا ہے، نہ ولی رہتا ہے، نہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نماز چھوڑنے والا یہ اللہ کی رحمت سے بہت دور چلے جاتا ہے۔ ہم جب نماز کہتے ہیں، وہ نماز ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جو لوگوں کے درمیان آتے تھے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے 5 وقت کی نماز کے لیے، اور اقامت کے بعد تکبیر باندھتے تھے، سب کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور رکوع سجدہ سلام پھیرتے تھے روزانہ 5 مرتبہ۔ یہ ہماری نماز ہے، اسی کو ہم نماز کہہ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پیر بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز بڑی کیفیت کی ہے، یہاں بیٹھ کے کعبے میں نماز پڑھتے ہیں، یہاں بیٹھ کے مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کی بات نہیں چل رہی ہے یہاں۔ اچھی طریقے سے جان لیجئے، جو نماز جس کا ذکر کتاب و سنت میں آیا ہے اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، وہ یہی نماز ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ باقاعدہ لوگوں کے درمیان آتے ہیں، اپنے علاقے کی مسجد میں جہاں وہ امام تھے، اور لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر کبھی کعبے میں نماز نہیں پڑھے، ہے نا؟ ایسا نہیں کہ نماز چھوڑ کر بیٹھے رہے، کہا گیا تو کہا گیا کہ میں جو ہے کیفیت کی نماز پڑھتا ہوں، میں دل کی نماز پڑھتا ہوں۔ یہ کہنے والے پکے جھوٹے ہیں، ان کا ایمان بھی ضائع ہوا، ان کا اسلام بھی ضائع ہوا، یہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں کتاب و سنت کی روشنی سے۔ تو جی ساتھیوں، دیکھیے جہنم میں عذاب ہوگا نماز چھوڑنے والوں کو، اور کتنے ہیں،
کتنے شدید عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ان اشد الصلاة علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء. منافقین پر سب سے زیادہ گران گزرنے والی نماز فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے. فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقین کے لیے بہت ہی سخت ہوتی ہے. اللہ اکبر. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ فجر کی نماز تو گرانٹڈ ہے. فجر کی نماز تو ہمارے ہاں گرانٹڈ ہے. نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ بھائی اٹھنے کے بعد پڑھیں گے. اور کبھی کئی لوگوں کی عادت ہے کہ ہمیشہ وہ ظہر کے ساتھ پڑھتے ہیں. یاد رکھ لیجئے ایک آدمی سے کبھی ایسی غلطی ہوئی تو الگ بات ہے. من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. اگر کوئی آدمی بھول گیا یا پھر سو گیا, اس کا کوئی جو ہے نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن سو گیا, بشری تقاضا ہے, جب وہ اٹھتا ہے تو اسے فوراً نماز ادا کرنی چاہیے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو نماز کا پابند تھا, کبھی کبھار اس سے یہ چیز ہو گئی تو اس کے لیے حدیث ہے. روزمرہ جس کا شیوا یہ ہے اس کے لیے حدیث نہیں ہے. اس کے لیے حدیث نہیں ہے. اگر کسی نے جانتے بوجھتے, یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے, اگر کسی نے جانتے بوجھتے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی بغیر کسی عذر کے اور اس کے بعد پڑھتا ہے تو قبول نہیں کی جائے گی. یہاں تک اہل علم نے کہا ہے. جانتے بوجھتے چھوڑ دیا پھر پڑھتا ہے تو قبول نہیں کی جائے گی. وہ تو اسلام سے باہر چلا گیا ہے, اسے اسلام میں واپس آنا ہے. تو نماز کا معاملہ بڑا ہی سنگین ہے عزیز ساتھیوں, بڑا ہی سنگین معاملہ ہے. ہم لوگوں نے اسے بہت ہی آسان سے لے لیا ہے, سمجھا کہ یہ کیا ہے بھائی, پڑھیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے. بھائی آپ فائدہ ہے یا نہیں یہ دوسری بات ہے. نہیں پڑھیں گے تو اسلام سے باہر چلے جائیں گے, نہیں پڑھیں گے تو کافر ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں, احزاب کی لڑائی تھی جس میں مشرکین چاروں طرف سے حملہ کر رہے تھے. مسلمانوں کو فرصت ہی نہیں ملی کہ اس لڑائی کے دوران وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. چاروں طرف سے حملہ ہے, کیونکہ اس طرف سے خندق کھودا ہوا ہے, اس طرف سے جو ہے پیچھے سے یہود ہیں, اس طرف سے مشرکین نکل آئے, پورے قبائل امڑ آئے تھے. اس ہنگامے کے موقع پر مسلمانوں سے نمازیں چھوٹ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عصر, مغرب اور عشاء ملا کے تینوں کی جماعت بنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بددعا بھیجی ان کفار پر, کہا لعنت اللہ علیہم, اللہ کی لعنت ان پر ہو. ملأ اللہ قبورہم نارا, اللہ ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے. ان لوگوں نے ہمیں وقت پر نماز پڑھنے نہیں دیا. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ ان لوگوں نے ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیا. اور جب کسی بھی نوجوان کو دیکھتے جس کے پاس نماز کی پابندی ہے اسے بہت چاہتے, اور جس کے پاس نماز کی پابندی ہے اسے ذمہ داریاں دیتے. جس کے پاس نماز کی پابندی ہے یہ قابل اعتماد آدمی ہے, قابل اعتبار آدمی ہے, یہ ہر کام اچھی طریقے سے کر سکتا ہے. یہاں تک کہ اہل علم نے کہا اگر کوئی نماز کا پابندی ہے, وہ پابند ہے اور آتا ہے اور آپ کے پاس آپ کی لڑکی پوچھتا ہے تو دے دیجیے شادی میں, کیونکہ اس نے اپنی اچھائی کا ثبوت دے دیا. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے, اس سے بہتر اچھائی کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ اکبر. اس سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی, جو چھوٹے سے صحابی تھے جن کا نام تھا ربیعہ بن کعب الاسلمی, ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا انتظام کیا. چھوٹے صحابی تھے, انہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کے لیے اٹھیں گے, تو انہوں نے لوٹے میں پانی وہاں رکھ دیا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو دیکھا, وضو کیا, خوش ہو گئے. لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کس کا انتظام تھا؟ لوگوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا, اس ربیعہ کا انتظام تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ سے اتنے خوش ہوئے, وہ آفر دیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا, اوپن آفر دیا. کہا کہ اے ربیعہ اس الما بدالک, پوچھو کیا چاہتے ہو, جو چاہے پوچھو, جو چاہے پوچھو. ایسا آفر کسی کو نہیں ملا ہے, بہت ہی ریئر, جو چاہے مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ چھوٹا سا بچہ ہے, کھجور مانگے گا, کھانا مانگے گا, کپڑے مانگے گا, سواری مانگے گا, دنیا کی چیزیں انتظام ہو جا سکتا ہے. لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے
یہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ امہلنی، کہا کہ مجھے فرصت دیجیے اللہ کے رسول، مجھے موقع دیجیے. اور موقع کے بعد آئے، مہلت کے بعد آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مانگ سکتا ہوں اب؟ کہا کہ مانگو. کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جنت میں ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا بچہ ہے نا، ہوشیاری اتنی زیادہ نہیں ہے، ضرور کسی بڑے سے مشورہ کیا ہوگا، ہے نا، ضرور اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، انہوں نے بتایا ہوگا کہ بھائی یہ آفر ہم کو کبھی نہیں ملا، ہے نا، جاؤ اس آفر کا بھرپور استعمال کرو، جا کے دنیاوی چیز مت مانگو. یہ جگہ ہے وہ مانگنے کی نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں ہے، یا پھر کوئی بڑے امیر نہیں کہ آپ ان کے پاس 58 54 سکے اشرفیاں مانگو. یہاں پر کچھ اور مانگا جاتا ہے. تو پیچھے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے عقلوں نے کام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ یہ مانگ لو. تو صحابی نے مانگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ او غیر ذالک، کہا کہ اس کے علاوہ کچھ اور؟ کہا کہ ہوا ذاک یا رسول اللہ، کہا کہ نہیں وہی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عین علی نفسک بکثرت السجود، کہا کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی. یہ آفر کمپلیٹلی اویل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. کہا کہ کیا کریں؟ کہا کہ نماز پڑھنا پڑے گا، کثرت سے سجدے کرنے پڑیں گے، تب جا کے میں اس چیز کی گارنٹی دے سکتا ہوں، تب جا کے میں اس چیز کی گارنٹی دے سکتا ہوں. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک مسئلہ پیش آیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت تھی جسے لایا گیا. یہ وہ عورت تھی جس کے پاس یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں معلوم تھا. تو لوگوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے تو یوسف علیہ السلام کی نعش بھی لے جائیں گے، کیونکہ ان کی وصیت تھی، بنی اسرائیل نے نافذ نہیں کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ رہے تھے. تو لوگوں سے کہا کہ چلو بھائی کہاں ہے یوسف کی نعش کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہی کہیں ہے، اور اس کے بارے میں صحیح علم ہمارے یہاں ایک بوڑھی عورت ہے اس کے پاس ہے، ہمارے یہاں ایک بوڑھی عورت ہے اس کے پاس ہے. تو کہا کہ لاؤ اس بوڑھی عورت کو. بوڑھی عورت لائی گئی جس کے پیچھے بونج نکلا ہوا ہے، آنکھوں میں پورے سفیدی ہے. لائی گئی بوڑھی، اور بوڑھی سے نبی صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بتاؤ کہاں ہے نعش. بوڑھی بڑی ہوشیار تھی، ایک مدت عمر گزری ہے عبادت میں، موقع ہے. کہا کہ ایک شرط پر بتاؤں گی، کہا کہ ایک شرط پر بتاؤں گی. موسیٰ علیہ السلام تھے ہے نا، مارتے تھے، ہے نا، کوئی یہ معاملہ نہیں کہ جو ہے ڈر بھی. یہاں تو مار جو ہے نا لاٹھی کے مار پڑتی تھی، بنی اسرائیل کو مار گرتا تھا، جلیل القدر جوش. تو اس عورت نے کہا کہ ایک شرط پر. کہا کہ بتاؤ کیا شرط ہے؟ بتایا کہ میں تم سے ایک مانگ مانگوں گی، اس مانگ کو تم پورا کرنا پڑے گا. کہا کہ کیا مانگے؟ اس عورت نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہوں. موسیٰ نے کہا کہ نہیں ہوگا. موسیٰ نے سیدھے سیدھے کہا کہ نہیں یہ سب جو ہے یہ سب بڑی باتیں ہیں، ہے نا، یہ نہیں ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے بچے کی مانگ کو پورا کی، ہے نا. یہاں پر موسیٰ نے کہا کہ نہیں چلے گا. اس عورت نے کہا کہ نہیں یہی چاہیے. فوراً موسیٰ پر وحی ہوتی ہے کہ موسیٰ اس عورت کو جو مانگتے دے دو. موسیٰ نے عورت کو بتاؤ، اوپر سے حکم آیا ہے، ٹھیک ہے تم جو مانگتے ہم دے دیں گے. اس کے بعد اس عورت نے لوگوں کو بلایا، ایک کونے میں گئی جہاں پر تالاب تھا. کہا کہ اس تالاب کے پانی کو نکالو. پانی نکالا گیا. ایک زاویے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اسے کھودو. جب کھودا گیا تو وہاں یوسف علیہ السلام کا نعش بالکل تر و تازہ ہے، 400 سال کے بعد تر و تازہ. موسیٰ نے کہا کہ لے چلو، ساتھ لے گئے یوسف علیہ السلام کو. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھیوں، یہ جو صحابی تھے جن کا نام تھا ربیعہ بن اسلم الکعبی، ربیعہ بن کعب الاسلمی، انہوں نے جو ہے اتنی بڑی مانگ مانگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مانگ کی پوری ہونے میں تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی. اور مدد کیا ہے؟ نماز.
نماز کی پابندی، یہ سجدے، اس کی کثرت، اس کی مجھے ضرورت ہے. اگر تم یہ کر لو گے تو تمہاری مانگ پوری ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز کی طرف بلایا اور کثرت سے سجدے کرنے کی طرف بلایا. تو اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہمیشہ نماز کا موضوع چلتے رہتا ہے. یہ نماز کا موضوع چلتے رہتا ہے. اور نماز میں راہ، اسی لیے تو کہتے تھے الصلاۃ معراج المؤمن. یہ جو نماز ہے مومن کی معراج ہے. معراج سے کیا مراد؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گفتگو کی اور اللہ سے تحفے تحائف لیے، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سیر کیا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا، ہے کہ نہیں؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جنہیں ہم سن کر ایمان لائے ہوئے ہیں. ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دیکھا، ہے کہ نہیں؟ تو یہی حالت ہوتی ہے جب بندے مومن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے. اب اللہ سے مانگنے کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم لوگ جانتے ہیں در در کی بارگاہوں میں بھٹکتے ہیں، چوکوٹوں میں سر ٹیکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کس کی بلاتے ہیں، کس کی مانگ مانگتے ہیں. لیکن یہاں پر روزانہ 5 وقت آپ کی بات سننے کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے. آپ کی بات سننے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بلایا ہے. آپ کو تو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر آپ انویٹیشن کے بعد آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور جب آپ کو اللہ نے بلایا ہے، آپ کی مانگیں چھوڑ دے گا؟ اللہ نے کہا کہ بھئی آؤ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، جیت کی طرف آؤ. آپ کو بلا کے نماز میں کھڑایا گیا ہے، اور آپ ایک مانگ مانگیں گے، آپ کی مانگ پوری نہیں ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے، وہ کچھ مانگتا ہے تو ہم پوری کرتے ہیں اس کی مانگ، اور ہم اللہ کے مہمان بن کے مسجد میں جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مانگوں کو رد کر دے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے جی ساتھیو، یہ ممکن نہیں ہے. 100% آپ کی مانگیں پوری ہوں گی، 100% اللہ آپ کی مانگیں قبول کرتا ہے. تو نماز مومن کا معراج ہے، جہاں پر اللہ سے مومن براہ راست گفتگو کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز کے لیے یہ اس لیے اہمیت بڑھ گئی کیونکہ اس کی فرضیت آسمان میں نازل ہوئی. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کہاں کیا تھا؟ اس امت پر فرض کہاں کیا تھا؟ جب معراج میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، وہاں پر نمازوں کو فرض قرار دیا گیا. پہلے 50 وقت، بعد میں کم کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی ارشاد پر، پھر 10، اور اس کے بعد پھر 5، اور کہا کہ اور بھی کم کر لو. میری امت نے اسے بھی نہیں پڑھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے. انہیں اعتماد تھا کہ ان کی امت اس نماز کی پابندی کرے گی. انہیں اعتماد تھا کہ ان کی امت میں لوگ آئیں گے، اس نماز کی پابندی کریں گے. اور کیسے پابندی کی گئی؟ اللہ اکبر. آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی پابندی کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو ہمارے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسی بھی پابندی کرنے والے ہیں، ایسے بھی پابندی کرنے والے. سعید بن مسیب ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. انہیں ایک مرتبہ اس وقت کی گورنمنٹ ارسٹ کر لیتی ہے، لے جاتی ہے، پوچھ تاچھ کرنے کے بعد چھوڑتی ہے. نماز کا وقت ہو جاتا ہے، دوڑتے ہوئے آ کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو امام تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اور نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ میرے زندگی میں پہلی بار ہوا کہ میں نماز کی حالت میں لوگوں کے پیچھے کے حصے کو دیکھ رہا ہوں. میں جب ان کی عمر کیا ہے 50-60 سال کی ہے، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ میں نماز میں لوگوں کے پیچھے کے حصے کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. یعنی معنی یہ کہ ہمیشہ پہلے صف میں ہوتے تھے، ہمیشہ ان سے پہلے کوئی نہیں ہوتا تھا، یہ پہلے ہوتے تھے. اللہ اکبر. نماز کی پابندی. ایسے ایسے واقعات ہیں تاریخی کتابوں میں، آپ کہیں گے کہ بھائی یہ ممکن نہیں ہے، لیکن لوگ ایسے رہے ہیں، لوگ ایسے رہے ہیں کہ اللہ اکبر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ ایک تھے جن کا نام تھا عبید اللہ القواریری، جن کا واقعہ پڑھ کے میں بڑا تعجب کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ان سے کبھی نماز نہیں چھوٹی، کبھی بھی نماز نہیں چھوٹی. صرف ایک مرتبہ ایک
کچھ مسئلے میں پھنس گئے تھے, نکلتے نکلتے ان کی جماعت چھڑ گئی. تو یہ جب واپس آئے, دیوانہ وار واپس آئے, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے 25 مرتبہ نماز پڑھی, ایک فرض کی نیت سے, بقیہ نفل کی نیت سے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا اگر کسی نے نماز جماعت سے ادا کی تو اسے 25 گنا زیادہ ثواب ملے گا. بعض روایتوں میں 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا. تو وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 25 مرتبہ اس نماز کو ادا کی, ایک فرض کی نیت سے, بقیہ نفل کی نیت سے. اللہ اکبر. نفل تو آپ جتنے چاہے پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ہماری امت, بلکہ میں نے ایک کتاب میں, فقہ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک فقی لکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ غیر ضروری بحثیں کر رہے ہیں. کیا غیر ضروری بحث؟ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اسے کیا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. کہتے ہیں کہ میرے نظر میں بیکار کی بحث ہے, کیونکہ ایسے لوگ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. کہتے ہیں ایسے لوگ نے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ جو نماز چھوڑ دیں. اپنے معاشرے کے بارے میں, اپنے زمانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑیں. اللہ اکبر. آج ہمارے معاشرے کے ان مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا جائے. تو نماز کا معاملہ بڑا ہی سنگین معاملہ عزیز ساتھیو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے پر کیسے کیسے ابھارا ہے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے سامنے 5 نہریں دیکھتا ہے, اس کے گھر کے سامنے 5 ندیاں ہیں, اور وہ روزانہ ان 5 ندیوں میں نہاتا ہے, فَهَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٍ, کیا اس کے جسم میں کہیں پر بھی گندگی باقی ہو سکتی ہے. ایک دن میں 5 مرتبہ ان نہروں میں نہائے. تو صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. کہتے ہیں کہ وہی معاملہ اس مومن کا ہے جو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اس کے گناہ پورے کے پورے معاف ہو جاتے ہیں. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے ٹھیک سے وضو کیا. عزیز ساتھیوں, نماز میں مزہ آنے کے لیے, نماز میں اپنا کانسنٹریشن بڑھانے کے لیے وضو بہت امپورٹنٹ ہے. وضو بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ ہم ایک دوسری مجلس قائم کریں گے, اس میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ نماز میں کیسے خشوع پیدا کریں, نماز میں کیسے خشوع پیدا کریں, ہے نا. اب ہمارا یہاں معاملہ ہے کہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں, ہے نا. انہیں کیا کہا جائے ہمارے معاشرے میں, خشوع تو دور کی بات ہے. تو نماز میں خشوع پیدا کرنے کا پہلا سٹیپ پراپر وضو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے پراپر وضو کیا اور پورے خشوع کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی, اللہ اس سے پہلے پورے گناہ معاف کر دیتا ہے, پورے گناہ معاف کر دیتا ہے, سوائے بڑے گناہ کے جس کے لیے توبہ شرط ہے. ہر نماز 2 نماز کے درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے, سوائے بڑے گناہ کے. تو نمازیں آدمی کو صاف کرتی ہیں. آپ جائیے دنیا میں جتنے بھی عقل مند ہیں, مسلمانوں کے غیر مسلمان, دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں مسلمانوں کے غیر مسلمان, ان کی کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے. آپ پولیٹکس میں لے لیجئے, ہے نا, آپ سائنس میں لے لیجئے, ہے نا, آپ جغرافی میں لے لیجئے, آپ ہسٹری میں لے لیجئے, کسی بھی میدان میں لے لیجئے. آپ کسی بھی میدان میں اگر کوئی کامیاب ہے, مسلمانوں کے غیر مسلمانوں, اگر کوئی کامیاب ہے تو اس کے پاس ایک چیز ہوگی, وہ کیا ہے؟ پابندی. اپنے کام پابندی سے کرے گا. یہی پابندی اسے کامیاب بناتی ہے. جائیے آپ چیک کر لیجیے. اگر سائنسدان ہے تو اپنا ریسرچ بڑے پابندی سے کرتا ہے, روزانہ کرتا ہے, اور اسی کے بارے میں سوچتے رہتا ہے کہ نہیں. اگر کوئی پولیٹیشین ہے تو وہ پابندی سے ان تعلق سے, لوگوں کے تعلق سے سوچتے رہتا ہے. تو کوئی بھی میدان میں آپ کامیاب ہونے چاہتے ہیں تو آپ کے اندر پابندی ہونی چاہیے. وقت کی پابندی پہلی ہے اور اس کے بعد اپنے کاموں کی پابندی ہے کہ نہیں. بغیر پابندی کے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اسلام نے ہمیں پہلے سے ایک سسٹم, ایک ٹائم ٹیبل بنا کے دے دیا. بھائی دیکھیے 5 وقت کی نمازیں ہیں, آپ اس کے پابند بن جائیں, آپ کے اندر پابندی کی عادت پڑ جائے گی. آپ اس کے پابند بن جائیں, آپ کے اندر وقت کی اہمیت پیدا ہو جائے گی. آپ اس کے پابند بن جائیں تو آپ وقت کے بارے میں جانو گے, روز کیسے گزرتا ہے, ہفتہ کیسے گزرتا ہے, مہینہ کیسے گزرتا ہے, کیونکہ تو تم ٹائم دیکھتے رہتے ہو. اس کے بعد نماز کا ٹائم ہے, اس کے بعد فلاں نماز کا ٹائم ہے. تو جس کے پاس نماز کی پابندی ہے وہ اپنے پورے کام پابندی کے ساتھ کر سکتا ہے.
پورے کام پابندی کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ لا محالہ کامیاب ہوگا، لا محالہ کامیاب ہوگا، کیونکہ پابندی اس نے سیکھ لی، وہ پابندی سے ہے تو اپنے کام بھی پابندی کے ساتھ کرے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی اس کی۔ تو اس لیے اسلام نے پہلے سے ہمیں 5 وقت کی نماز رکھ دیے اور کہا کہ بھئی اپنی پوری زندگی ہے نا اسی کے آس پاس گھماؤ۔ اب ہمارے پاس کیا ہے، 3 وقت ہے، بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر، اس کے تینوں کھانوں کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، کچھ کام ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے جو ہے ہماری پابندیاں کھانوں سے جڑی ہوئی ہے نا۔ کون بھائی بولے 3 وقت کھانا بول کے، کون سے قرآن میں کون سے حدیث میں کام پر نہیں ہے 3 وقت کھا بول کے؟ اسلام میں 3 وقت کھانا ضروری نہیں، آپ جو ہے اس کا کوئی جو ہے حساب نہیں ہے، یہ تو انگریزوں نے شروع کیا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں 5 وقت کی نماز ہے۔ دیکھیں بریک اپ زیادہ ہیں، 3 وقت میں بریک اپ کہاں ہے، اس میں 5 وقت بریک اپ، پراپر بریک اپس ہیں، ہے نا۔ فجر کے بعد کوئی، آپ فجر کے بعد سے ظہر تک اپنی دنیا کمائیے، آپ فجر کے بعد سے کمانا شروع کیے، جتنے بھی مالدار ہیں سب سے چیک کر لیجیے، آپ کو یہ پیسے کہاں سے جمع ہوئے، آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنا کام فجر کے بعد شروع کرتے ہیں، رات کے 4 بجے شروع کرتے ہیں، ہے نا۔ اور فجر کے بعد جو گھڑیاں ہوتی ہیں اتنی بابرکت ہوتی ہیں، اتنی بابرکت ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر، اگر کوئی آدمی ان اوقات میں بیدار بھی رہے تو ڈھیر ساری نیکیاں اسے مل جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس وقت اگر کوئی کام شروع کرے، صبح کے فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک کتنے گھنٹے ہیں؟ 7 گھنٹے ہیں، 7 ساڑھے 7 گھنٹے ہیں، یہ کام کا وقت ہے، کام کا وقت ہے۔ اس کے بعد ظہر کھا لے کے سو جانا، سوئے تو بڑا ہو جائے گا پیٹ، ہے نا۔ قیلولہ جو کہا جاتا ہے وہ ظہر سے پہلے ہے، جب آدمی 7 گھنٹے کام کر کے تھک جاتا ہے تو اسے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قیلولہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ اسے خیر اللہ کہتے ہیں، خیر اللہ والا نہیں، یہ ہے قیلولہ۔ قیلولہ کہتے ہیں وقت قائل، قائل کہتے ہیں بالکل دوپہر کے درمیان جب گرمی کی شدت ہوتی ہے اس وقت کو کہتے ہیں، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے راحت لینا، اسے کہتے ہیں قیلولہ، اسے کہتے ہیں قیلولہ۔ اب اسی کو آپ کہتے ہیں پاور نیپ، ہے نا، انگلش میں پاور نیپ لیجیے، ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے فلاں کیجیے فلاں کیجیے، اور لوگ پڑھ کے آگے چیختے رہتے ہیں، بہت بڑی حکمت ہم نے جان لی، بیوقوف کہیں کا، ہے نا۔ اس سے پہلے آپ کو ادھر جو ہے قیلولہ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، یہی پاور نیپ ہے، 20 منٹ، قیلولہ 20 منٹ زیادہ نہیں ہے، فل کھا لے کے کراٹے مار کے چھوڑا، یہ ہے نا، یہ قیلولہ میں شمار نہیں ہے، یہ آپ کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ مضر ہے، کھا کے سونا بہت زیادہ مضر ہے، کھا کے مت سوئیے کبھی، کھا کے آپ سوئیں گے تو آپ کی صحت ہمیشہ خراب رہے گی، کھاتے فوراً نہیں سونا ہے۔ تو قیلولہ آپ ظہر سے پہلے ادا کریں گے، اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے جائیں گے، ظہر کی نماز سے واپس آئیے، کھانا کھائیے، ہے نا، اگر آپ کو بھوک ہو تو۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ٹائم پہلے سے فکس ہے، ٹھوستے رہتے ہیں، ہے نا، بھوک ہو نہ ہو ٹھوسیے، بیمار ہوئیے، اس کے بعد ڈاکٹروں کے پاس گھومیے، خرچ کرتے رہیے، بدہضمی ہو گئی فلاں ہو گئی، ٹھوسنا نہیں ہے، بھوک میں کھانا ہے، تو بھوک لگے تو کھائیں، بھوک نہ لگے تو مت کھائیں۔ پتہ نہیں کہاں سے 3 وقت کی پابندی آ گئی، چیختے رہتے ہیں، ہے نا، گھر میں جتنے بھی اماں ہیں وہ کھابا، چاہے بچوں کو جب بیمار بنا کے رکھیں، اللہ بچائیں، بھوک لگے تو کھائیں، بھوک نہ لگے تو مت کھائیں۔ تو آدمی ظہر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر کام میں لگیں، پھر کام میں لگیں، عصر تک کام کریں۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ ظہر کے بعد سے عصر تک، یہاں ایک اور 4 گھنٹے، تو 7 + 8 + 4 12 آورس۔ اس سے زیادہ کیا کام کرے گا آدمی؟ اس سے زیادہ کیا کام کرے گا؟ اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا، اسے تو اس کے بعد ریسٹ چاہیے، عصر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد ریسٹ لیں، کوئی کام نہیں، گھر میں رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ وقت بتائیں، گھر کے کام کاج کریں، پھر مغرب کی نماز پڑھیں۔ عصر سے لے کے مغرب تک کس کے لیے ہے؟ گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، گھریلو کام کے لیے، ہے نا، سودا لائیے، فلاں کریے فلاں کریے، یہ سب اس وقت میں۔ اور پھر مغرب پڑھیے، کھانا کھا لیجیے، مغرب پڑھیے، کھانا کھا لیجیے، مغرب کے بعد زیارت اگر کرنی ہے نا، اور مغرب کے بعد کسی سے ملنا ہے، کچھ دوسرا کام ہے وہ اس کے لیے،
عشاء کے بعد آدمی جلدی سے سونے کی کوشش کرے. اگر کوئی آدمی کر لینا یہ جو 120 سال تک بیمار نہیں ہوگا. انسان کا جو جسم ہے یہ 120 سال تک جی سکتا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سسٹم برباد کیا. تو 50 سال کے بعد کیا ہوگی ہماری حالت؟ 50 سال کے بعد جتنی بھی دنیا میں بیماریاں ہیں وہ پوری بیماریاں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، ہے نا. اور اپنی کمائی میں ایک حصہ میڈیکل شاپ میں اور ڈاکٹروں کے ہاتھ میں دیجیے، پورا ختم، پورا برکت ختم. بہرحال عزیز ساتھیوں، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے یہ ہماری زندگی کا سسٹم ہے. اسی لیے دیکھیے نماز کے تعلق سے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں کہا گیا صلو، بلکہ یہ کہا گیا اقیمو، نماز قائم کرو. سسٹم ہے، یہ سسٹم کو اسٹیبلش کرو، اس سسٹم کو اپنی زندگی میں لاؤ. اس سے آپ کی نماز تو ہوگی، آپ کی زندگی کی کامیابی ہو جائے گی، آپ ترقی کر کے آسمان کے بلندیوں کو پہنچ جاؤ گے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسے فالو نہیں کیا اور ہم نے دنیاوی راستوں کو اختیار کیا. تو پریشانیوں کی پریشانیاں، ایک طرف حرام میں پھنسے، ایک طرف اپنی عاقبت برباد کی. گھر میں مسئلہ، باہر مسئلہ، پریشانیوں کا ہم کیا بن گئے؟ ملبہ بن گئے. اللہ حفاظت فرمائے. تو عزیز ساتھیوں، آج کے اس مختصر جلسے میں ہم نے جو چیز سیکھی وہ یہ ہے کہ نماز اور ایمان دونوں ایک ہیں. چھوڑنے سے آدمی کافر بن جاتا ہے، آدمی اسلام کے دائرے سے باہر چلے جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو نماز کے پابند لوگوں میں سے بنائے اور ہمیں کبھی بھی نماز چھوڑنے کی اللہ وہ موقع کبھی نہ لائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ پیشاب کی پاکی سے کیا مراد؟ یہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان بچوں کو آپ نماز کے لیے بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لو، تو ان کے پاس ایک ڈیفالٹ عذر ہوتا ہے. وہ عذر کیا ہے؟ یہی کہ پیشاب کی پاکی نہیں. کیا پیشاب؟ اب پیشاب کر لیے ہیں، کیا قصہ ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ آپ بیمار ہیں، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، ویسا ہو گیا. کیا ہوگا مانا؟ کیا مطلب پیشاب کا بھی نہیں پاکی نہیں ہے تو پانی ڈالے ادھر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکی نہیں ہے تو پانی ڈال کے صاف کر لیجیے. اسے اور نماز کا کیا تعلق ہے؟ پانی ڈالیے، صاف ہو گیا، آپ وضو کریے، نماز پڑھیے. اگر بیمار ہیں، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے نعوذ باللہ، اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہے تو اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، وضو پڑھ کے نماز پڑھیں. بس وضو پڑھ کے کر کے نماز پڑھیں. اس کے لیے یہی حل ہے. اگر وہ بیمار ہو، اگر وہ بیمار نہیں ہے تو کون سی بڑی کام ہے؟ کون سا بڑا کام ہے؟ اب جائیں، پانی ڈالیں، وضو کر کے نماز پڑھیں، ہے نا. یہ جو ہے شیطانی وضو ہے جو ہمارے معاشرے کے بعض نوجوان دے کے وہ اپنے جو ہے پلہ جھاڑنا چاہتے ہیں. یہ جو ہے ہرگز ایسا کرنا نہیں چاہیے. واللہ اعلم. دیکھیے سوال کر رہے ہیں کہ آفس جاتے ہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھ پاتے تو کیا کریں؟ دیکھیے اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں سے مسجد کو پہنچنے کے لیے آپ کو گاڑی نکالنی پڑے، ایسی صورت میں مسجد میں جانا واجب نہیں ہے. ایسی صورت میں مسجد میں جانا واجب نہیں ہے. تو پھر کرے کیا؟ ایک مصلی بنائیں. جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ پورے مل کے مصلی بنائے، اس میں نماز پڑھیں. اگر آپ آفس میں ہیں تو آفس میں مسلمان ہیں تو ایک جگہ جو ہے متعین کر لیجئے، وہاں پر نماز پڑھیے. جیسے کہ ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں آئی ٹی انڈسٹری میں، کئی ہمارے ساتھی ہیں، وہ تو باقاعدہ جتنے مسلمان ہیں انہیں لے کر جو ہے کمرے میں نماز پڑھتے ہیں. اور لنچ ٹائم ہوتا ہے، کوئی روکتا نہیں آپ کو، جائے لنچ کر لیجیے، نماز پڑھ لیجیے. نماز سے کوئی روکتا نہیں ہے آپ کو، یاد رکھ لیجیے. آپ چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، کوئی آپ کو نماز سے نہیں روکتا ہے. اب جائیے ایئرپورٹس میں جائیے، ہے نا، ایئرپورٹس میں جائیے، کسی بھی مذہب کے لیے ان کی عبادت کے لیے انتظام نہیں ہے، آپ کے لیے انتظام کیے ہیں. چاہے کسی بھی ایئرپورٹ میں جائیے، کیونکہ یہاں پر مسلمان نماز پڑھتے ہیں، سب جانتے ہیں. تو نماز کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی عمارت کی ضرورت نہیں ہے، ایک صاف ستھری جگہ چاہیے، بس کافی ہے. نماز پڑھیے اس کے بعد، ہے نا. واللہ اعلم.
سوال کر رہے ہیں کہ نماز سفر میں نماز میں ایک چیز ہے قصر اور ایک چیز ہے جمع. قصر کہتے ہیں 4 رکعت کی نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا. جمع کہتے ہیں ظہر اور عصر دونوں کو ملا کے پڑھنا, مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کے پڑھنا, اسے کہتے ہیں جمع. تو اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو اس کے لیے قصر بھی جائز ہے, جمع بھی جائز ہے, وہ دونوں کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس نماز وقت میں پڑھنے کا امکان ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے, ظہر کے وقت میں, عصر کے وقت میں, مغرب کے وقت میں, عشاء کے وقت میں پڑھ سکتا ہے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ مسافر اگر کسی بستی میں پہنچا اور بستی میں موو نہیں کر رہا ہے, ایک جگہ رکا ہوا ہے, اور جب تک کہ وہ مسافر ہے قصر کریں, وقت پر نماز پڑھیں, چونکہ وہ موو نہیں ہو رہا ہے, کہیں کسی کام میں مصروف نہیں ہے, خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں, رشتہ داروں کے گھر میں ہے, تو قصر کر لیں, جمع اوائڈ کریں. اگر وہ بستی کے اندر موو کر رہا ہے, اسے کچھ کام ہے, آگے پیچھے آ رہا ہے جا رہا ہے, ایسی صورت میں وہ قصر اور جمع کر سکتا ہے, قصر اور جمع کر سکتا ہے. جب تک کہ وہ مسافر ہے اس کے لیے قصر اور جمع دونوں جائز ہیں. اور ایک آدمی مسافر کب بنتا ہے, اگر وہ 85 کلومیٹر سے زیادہ دور کرنے کی نیت رکھتا ہے تو وہ مسافر بن جاتا ہے. اور اتنی مسافت طے کرنے کے بعد کسی بستی میں پہنچتا ہے, وہاں پر اس کی نیت 21 نمازوں سے کم کی رہنے کی ہے, یعنی 4 دن سے کم رہنے والا ہے, تو وہ مسافر شمار ہوگا. اگر وہ بستی پہنچا, اس کی نیت 5 دن رہنے کی ہے, 6 دن کی رہنے کی ہے, تو وہ پھر مسافر نہیں, وہ پہلے دن سے پوری نماز پڑھے گا. ہاں, اگر ایک ایسی جگہ وہ پہنچ رہا ہے, اسے نہیں معلوم کہ کب نکلے گا, کل نکلے گا, پرسوں نکلے گا, ہے نا, ہو سکتا ہے کہ اور بھی ڈیلے ہو, تو اگر اسے معلوم نہ ہو کہ وہ کب نکلے گا, تو جب تک ہے تب تک وہ قصر جمع کر سکتا ہے, جب تک ہے تب تک وہ قصر جمع کر سکتا ہے, جب تک کہ اس کی نیت نہ بن جائے کہ میں یہاں پر 4 دن سے زیادہ رہنے والا ہوں. تو دا مومنٹ یہ اسے معلوم ہو گیا کہ اب میں 4 دن سے زیادہ رہنے والا ہوں, تو ایسی صورت میں وہ جمع اور قصر چھوڑ دے گا, پوری نماز پڑھنا شروع کر دے گا. واللہ اعلم. اگر کوئی مسافر سفر میں نکلتا ہے, کوئی بھی نماز کا وقت ہونے سے پہلے واپس اپنے یہاں پہنچ جاتا ہے, تو وہ مسافر نہیں ہے, پہنچنے کے بعد پوری نماز پڑھے گا. اور دوران سفر کوئی نماز آئے تو پھر وہ مسافر ہے, قصر کر سکتا ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مسافر ہے, مسجد میں جا کے پوری نماز پڑھ رہا ہے, یا پھر مسجد میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے, تو پوری نماز پڑھنی پڑے گی, بالکل جائز ہے, حرام تو نہیں ہے, نہ غلط نہیں ہے. اسے موقع ملا, وہ مسجد گیا اور نماز پڑھ رہا ہے, تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, بالکل جائز ہے انشاءاللہ. یہ سفر میں قصر جمع کرنا رخصت ہے. رخصت مطلب اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک آپشن ہے, اور اللہ جب آپ کو آپشن دیتا ہے آپ استعمال کریے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا, اذا تصدق اللہ علیکم فاقبلوا صدقته, اگر اللہ تمہیں صدقہ دے تو اللہ کے صدقہ کو قبول کرو. تو اللہ نے جب ایک موقع دیا تو یوٹیلائز کر لو. ہم تو کمزور بندے, تو ایسے موقع اللہ کی طرف سے ملتے تو کمپلیٹ استعمال کرنا چاہیے, ہے نا. تو قصر کی نماز ہو, جمع کی نماز ہو, یہ رخصت ہے, یعنی ایک آپشن ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ پوری نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, بالکل آپ کی نماز جائز ہے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.